آپ نے فرمایا, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سابقوا بالاعمال فتنہ, ریس with your deeds with the فتنہ قاقطع اللیل مظلم, کہ وہ اندھیری رات کی طرح آئیں گے. یصبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, کہ انسان صبح ہوگا تو مومن ہوگا, رات تو کافر ہوگا, رات مومن ہوگا, صبح کافر ہوگا. اور کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنی نیشنلٹی کے لیے سائن کر دیں کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا, ہمیں کینیڈا میں رہنا چاہیے, ہمیں امریکہ میں رہنے دو, ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں. میں ایک شخص جانتا ہوں, یعنی مجھے واقعہ بتا رہے تھے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی رپورٹ کرنے کا پلان بن گیا کہ ان سے کوئی ایسی مسٹیک ہوئی تھی, تو ان کے واپس جائیں آپ. تو کسی نے مشورہ دیا کہ بات سن, یہ والا ریلیجن اپنا لے, تجھے نیشنلٹی مل جائے گی, اور کینیڈین سپورٹ دس ریلیجن جو گورنمنٹ ہے. اچھا, تو اس نے سائن کر دیا وداؤٹ تھنکنگ آف اے سیکنڈ, فوراً سائن کیا اور اس کو نیشنلٹی مل گئی. اینڈ دے میک شیور یو پریکٹس دیٹ ریلیجن. آپ کو عبادت گاہوں میں اور جا آ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے, اور جو بھی ان کا ایک ڈیوینٹ سیکٹ ہے وہ. تو سبحان اللہ, سیکنڈ نہیں لگایا انہیں. اچھا, اس طرح کی عجیب عجیب چیزیں. آپ نے فرمایا کہ ٹائم آئے گا کہ جس میں تمہارے دین پہ چلنا اتنا ہوگا مشکل جتنا تم کوئلے کو پکڑنے کے برابر ہوگا. تو سبحان اللہ بھرے بھی ہیں پریویلنس آف سیٹلائٹ چینلز. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اچھا, ایک میں جو آج تفسیر سیشن میں بھی نا وہ جو ہم آیت پڑھے تھے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ جو فیمیل انفنٹ چائلڈ ہے اس کو سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس چیز پر قتل, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی بنا پر تجھے قتل کیا گیا. اب دیکھیں یہ تھا لڑکیوں کو مارنے والا. تو ابھی جو آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں نا کہ صبح اٹھے گا مومن ہوگا, رات میں کافر ہوگا, ہم لوگ اپنے آج بیٹوں کو بھی قتل کر رہے ہیں. پتہ کیسے قتل کر رہے ہیں؟ ان کا ایک ہوتی ہے فزیکل ڈیتھ, ایک ہوتی ہے اسپرچل ڈیتھ. ہم لوگوں نے کیا شروع کر دیا کہ ہم لوگوں نے دنیا کے پیچھے نا ہم نے اپنے دین کو قربان کرنا شروع کر دیا, اسپرچولی ڈیڈ کر دیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بچہ, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی بچے کا اسکول کیسا ہے, اگر آپ کو پتہ چلے کہ جی وہ فار ایگزامپل کسی اور فیتھ کا اسکول ہے اور وہاں پہ بہت الٹرا لبرل قسم کے لوگ آتے ہیں, بہت ایتھیسٹک بچے بھی آتے ہیں, آپ کہتے ہو ڈزنٹ میٹر, ایز لانگ ایز میرا بچہ جو ہے نا وہ دنیا داری ہو جائے گی نا, یہ اچھا اسکول ہے, یہ اچھا اسکول ہے. کیونکہ اگر وہ مطلب ہم لوگوں نے دنیا کو پرائرٹی بنایا ہوا ہے, اور بچے کی چاہے وہاں پہ اسپرچل ڈیتھ ہو جائے, چاہے وہ ملد بن کے وہاں سے باہر نکلے, وہ ہمیں کنسرن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ماڈرن ہو جائے, بس انگریزی پڑھ لے, اچھے جو ہے الفاظ دو چار بول لے, چار بندوں میں بیٹھ لے, بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو اصل میں نا ایک بڑا عجیب معاملہ ہے. اور یہ جو بات ہے بالکل حدیث میں چل آتی ہے کہ ایک بندہ صبح کو اٹھے گا مومن ہوگا, رات میں کافر ہوگا. ہم خود دیکھتے ہیں بندہ صبح اٹھتا ہے, فجر کی نماز پڑھتا ہے, رات کو سوتا ہے, انتہائی کوئی کفریہ کام کر کے بستر میں لے کے سو جاتا ہے, یا صبح اٹھتا ہے تو پھر گندا کام کرتا ہے اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے. ایک حدیث ہے, حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ soon evil will pour down on you from the sky until it reaches al-fayafi. سب مجھے رسول اللہ what is al-fayafi, آپ نے فرمایا کہ the wilderness. اب wilderness تک جو ایول پہنچ رہا ہے, یعنی سیٹلائٹ چینلز کے تھرو, 3G کے تھرو, 4G کے تھرو, جو گاؤں میں لوگ جنہوں نے آج تک فلتھ نہیں دیکھی تھی, وہ 4G اور 5G سے ٹک ٹاک پہ اور کون سی فلتھ ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہاں تک پہنچ جائے گا. اور سما جو عرب میں یوز کرتے ہیں نا, سما, وہ آسمان کا نہیں, ہر چیز جو اوپر سے آتی ہے. یعنی اسی جو انٹرنیٹ ہے, سیٹلائٹ چینلز ہیں, سب اوپر سے آتے ہیں. اچھا, ایک اور حدیث کہ فالوئنگ دا ویز آف نیشنز ہو کیم بیفور یوزنگ کرسچنز. آپ نے کہا نا کہ ہم ہر چیز پہ ان کو فالو کرتے ہیں کہ وہی ہمارے ایک طرح سے بس کسی طرح سے ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کا دن نہیں آئے گا جب تک میری امت ان لوگوں کو فالو نہیں کرے گی ہینڈ بائی ہینڈ اینڈ کیوبٹ بائی کیوبٹ. آپ نے فرمایا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون, یوزنگ کرسچنز, انہوں نے کہا who else. اور اچھا ان کو فالو کرتے کرتے ہم کہاں تک پہنچے, یہ ایک حدیث, appearance of women who are clothed yet naked. بالکل. آپ نے فرمایا ابھی سبحان اللہ دیکھیں ذرا, سینٹورس چلے جائیں, ڈفرنٹ مالز چلے جائیں. آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار, صنفان من اہل النار لم اراہما, دو لوگ, دو کیٹیگریز جہنمی میں سے ہیں جن کو میں نے آج تک نہیں دیکھا. ایک وہ لوگ, ایک وہ مرد جو کہ وپس, یعنی کاؤ کی جو ٹیل ہوتی ہے اس کی چیز سے لوگوں کو مار رہے ہوں گے, اور ایک وہ عورتیں کاسیات عاریات مائلات ممیلات, جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں لیکن نہیں پہنے ہوئے. یار دس از سو امپورٹنٹ, اور اتنی کلیئر کٹ ہے کہ بندہ آنکھیں بند کرے, کان بند کرے, اس سے نہیں منہ چھپا سکتا. مائلات ممیلات, مائل کرنے والی, مائل ہونے والی. مجھے کچھ دن پہلے سے میسیجز آ رہے ہیں ایک خاتون کی جو کہ ایڈورٹیزمنٹ کمپنی کی, آئی تھنک پراپرٹی کی, ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی کی وہ ہے. اتنی
واٹس ایپ پہ میں نے کہا سسٹر آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. اوکے ٹھیک ہے سر, لیکن سر یہ مطلب اتنا مائل کر رہی ہیں اپنے آپ کو اور سب کچھ. سر پلیز آپ نے 2 منٹ دے دیں ہم بات. ابھی دیکھیں نا آپ, ریسپشنسٹ کون ہوتی ہے؟ خاتون کو رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور مائل ہوتی ہے. آپ جہاں دیکھ لیں سبحان اللہ عورتوں کو اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے رکھا جا رہا ہے, اور ہماری بہنیں بھی انفارچونیٹلی سمجھ رہی ہیں کہ یہ وومن امپاورمنٹ ہے, حالانکہ آپ کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے. آپ کے ذریعے, آپ کی آواز اور آپ کے چہرے کے ذریعے اپنا پلاٹ بیچا جا رہا ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی, آپ کو دین کو سمجھ نہیں. اچھا دیکھیں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک خاتون ہے جس نے کپڑے تو پہنے لیکن نیکڈ ہے. آپ سوچیں کہ صحابہ کے دور میں اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کپڑے پہنے ہیں لیکن وہ ننگا ہے. آج ہمیں پتہ ہے, دیکھیں سب سے پہلے ایسے کپڑے جو کہ سی تھرو مٹیریل کے ہوتے ہیں, کپڑے تو پہنے ہوئے لیکن جسم پورا نظر آ رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ کپڑے جو اتنے فٹڈ ہوتے ہیں جس طرح سپینڈیکس ہوتا ہے یا اس طرح کی ٹائٹس ہوتی ہیں, کہ کپڑے تو آپ نے پہنے ہوئے لیکن آپ کا کپڑے کا جو کام تھا کہ جسم کو چھپانا, چھپ کچھ بھی نہیں رہا, سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو کپڑے مختصر ہو جانا کہ کپڑے ہیں لیکن تکلفاً پہنے ہوئے ہیں, یعنی کہ بیرلی وہ کچھ کور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح کوئی بیچ پہ چلا گیا کچھ اس طرح سے ہارڈلی کچھ کور ہو رہا ہے. تو لوگ ایسے ہیں, 3 تو میں نے آپ کو اسٹریٹ اوے کیٹیگریز بتا دی ہیں ان کی, جنہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن لباس اس سے نہ بھی پہنتے تو فرق نہ پڑتا, خاص طور پہ یہ جم ویئر ہے بھائی. جی بالکل. اور جمز میں جس طرح کلوتھنگ خاص طور پہ خواتین کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ مردوں کی موجودگی میں وہ سب چل رہا ہے, all visible in front of us. اور یہ وہی بات ہے کہ جب ہم انسان کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں نا تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ we are moving towards the end of times, کیونکہ آپ وسلم کی جو حدیث ہیں وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں. دوسری بہت حیران کن بات یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, ایک تو یہ کیا نا کہ ویمن کو کرپٹ کیا جائے گا بہت زیادہ, یہ بھی ہے کہ ہوموسیکشوالٹی اور لیسبینزم جو ہے یہ بہت زیادہ ہوگا. تو اس زمانے میں تو سوچ نہیں سکتے تھے. بلکہ آپ سوچیں کہ فحاشی جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پہ یہ کام شروع کر دیں گے, اور سب میں جو بہترین ہوگا وہ کہے گا کہ بھئی تم جا کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ. اور آپ کو پتہ ہے آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں بلکہ نہیں 2-3 سال نہیں 4-5 سال ہو گئے, انگلینڈ میں ایک کپل تھا جو سڑک کے اوپر یہ کر رہا تھا, اور لٹرلی جو شاپ ایک صبح کے ٹائم 8:30 بجے ہو رہا تھا, تو ایک ماں جو تھی نا اپنے بچے کو اسکول لے کے جا رہی تھی, اس نے ان کو دیکھ لیا اور اس نے جا کے کمپلین کیا کہ بھئی یہ سڑک پہ ہو رہا ہے, ان کو کہو کہ گیٹ اے روم. اور میں نے کہا سبحان اللہ, یہ تو وہی حدیث ہے. پاکستان میں یہاں پہ ہو رہا ہے, بڑی انفارچونیٹ بات ہے, جو گاڑیوں میں اور آگے پیچھے روڈ پہ جو اکثر آئے روز کلپس وغیرہ آئے رہتے ہیں, بڑی عجیب بات ہے, ہیپننگ ان پاکستان. سبحان اللہ, یہ اتنی لمبی لسٹ ہے نا, بندہ دل چاہ رہا ہے کہ ہر ایک چیز پہ بات کی جائے, لیکن ہم کر نہیں پائیں گے. لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ فضل باری کی رپورٹ ہے کہ there will be a lot of women and few men. آپ نے فرمایا کہ the hour will not begin until knowledge is taken away. سبحان اللہ, علماء کی ڈیتھ دیکھیں آپ, کووڈ میں کتنے زیادہ علماء کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور ریسنٹلی جو بڑے بڑے جائنٹس گئے ہیں, یعنی ابن باز رحمہ اللہ, شیخ عثیمین اور شیخ البانی رحمہ اللہ, ان تینوں کی ود ان اے اسپین آف فیو ایئرز کٹھے اٹھا لی گئے ہیں. اور پاکستان میں جائنٹس کچھ عرصے پہلے شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اور کتنے لوگ گئے ہیں. تو یہ اچھا, پھر اگنورینس پریویلز, نئے نئے یوٹیوبرز آ کے دین کبھی تو نا اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے یار, اب ہمیں بچانا اور ہمیں صحیح علم کے راستے پہ چلانا کہ ہم کہیں گمراہ تو نہ کریں لوگوں کو. انسان کو اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے. الکوہول از ڈرنک, زنا بیکمز وائڈ اسپریڈ. اور آپ دیکھیں آج